ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. کیوں؟ کہ میں نے روزہ رکھا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ وہ متقی بن جائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ماہ رمضان یہ ایسا مہینہ ہے، اسی رمضان المبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا اتارا. یہ قرآن اور رمضان یہ آپس میں لازم ملزوم چیزیں ہیں. قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک کے اندر ہوا، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ نے بھی قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر کثرت اختیار کی. اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بھی حکم فرمایا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرو. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا میں قول پڑھ رہا تھا رات، فرمانے لگے ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنی عبادات کرتے. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا وہ اپنی ساری عبادات کو روک کر صرف خالصتاً زیادہ مقدار میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور یہ میرے اور آپ کے لیے قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے. اور اللہ نے اس قرآن کو فرقان کہا ہے. فرقان کا مقصد یہ ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اس کو قرآن کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جس کو قرآن مل گیا. اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جس کو رمضان المبارک کی گھڑیاں مل گئی. اللہ رب العزت کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جس کو رمضان المبارک کی عبادت مل گئی. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رحمتوں کا عشرہ ہے، یہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ مغفرت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت سے اللہ کی رحمت کو لوٹنے والا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت سے جنت کو لینے والا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت سے دوزخ سے چھٹکارا حاصل کر دینے والا مہینہ ہے. میرے بھائیو، کل انشاءاللہ کل یا پرسوں وہ خوش نصیب مہینہ آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح معنی ہمیں قدر کرنے کی قوت عطا فرمائے.